اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ ولعنت الدائمۃ علی عداوتہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد، قال حسین ابن علی علیہ السلام انی لم اخرج اسرا ولا بترا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر والسیرہ وسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام. صلوات پڑھیں محمد گفتگو ہماری جس موضوع پر جاری ہے وہ اسرار تحریک کربلا ہے. اصل مراد اس موضوع سے صرف یہ نہیں ہے کہ کربلا کی تحریک میں جو ہوا اسے سمجھے، بلکہ تحریک کربلا کو ایک آئینہ بنائے تاکہ اپنے عصر میں ہم جو دینی حرکات انجام دیتے ہیں، جو دینی کام کرتے ہیں دین کے نام پر، ہم میں سے کچھ نے، ہر ایک نے نہیں، جو تعہد کیا ہے دین کی خدمات کا، اس کی روش، اس کا طریقہ کار بھی حسینی ہونا چاہیے. وہ تحریک حسینی سے اس کے اصول انسان لے، اس کی روش وہاں سے لے کہ کس طرح کی تحریک انسان کو چلانی ہے. کیونکہ آشنا ہے آپ عزاداری سے، کربلا سے، تاریخی لحاظ سے تک تو ہر کوئی آشنا ہے کہ کربلا میں کیا ہوا. اگر کربلا کے بارے میں چند جملے بھی اگر کوئی بیان کرنا چاہتا ہو تو یہ ضرور کہے گا کہ یہ حق و باطل کی جنگ تھی. پتہ ہے اسے، ہر ایک کو پتہ ہے حق و باطل کی جنگ تھی، جس میں نواسہ رسول نے اپنی جان دے دی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا حق کی دفاع میں، دین حق کی دفاع میں. لیکن اگر جزیات میں جائیں تو کیسے تھی یہ، شاید شیعہ بھی اس کا جواب نہیں دے پاتے. یزید روز عاشوراء کے بعد بھی زندہ رہا چند سالوں تک، بنی امیہ کی حکومت بھی کئی سال تک چلتی رہی. تو پھر یہ کیسا معرکہ تھا جو کامیاب بھی ہو گیا لیکن دشمن کا خاتمہ نہیں ہوا. ان حقائق کو درک کرنا سخت ہے انسان کے لیے جب تک اسے صحیح معرفت، بنیادی معرفت نہ ہو کہ یہ تحریک کربلائی کس طرح کی تحریک تھی، کیسے یہ تحریک چلی ہے، کیا اس کے عناصر تھے. ہوتا عموماً یہ ہے کہ جذبات میں، جوش میں اور ایک دینی درد کے ساتھ بھی، اخلاص کے ساتھ بہت سے برادران کام شروع کرتے ہیں دین کے، ہدف بھی ان کا درست ہوتا ہے، لیکن پھر ان کاموں کی جہت بدل جاتی ہے، تحریک تنظیموں میں بدل جاتی ہے، حزبوں میں بدل جاتی ہے، گروہ اور دھڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اسی لیے کہ اس کی بنیادیں درست نہیں ہوتی. اسی کو سمجھنے کی ہم یہاں کوشش کر رہے ہیں. کل کی گفتگو میں نے جو بیان فرمایا تھا وہ یہی تک تھا کہ آخر ابا عبداللہ کی تحریک کی بنیاد کیا تھی. ہم جس حد تک جانتے ہیں وہ درست بھی ہے کہ ابا عبداللہ نے تحریک کا اعلان اس وقت کیا جب یزید نے مطالبہ بیعت کیا. علل اعلان اس وقت انکار کیا بیعت کا اور مدینے سے نکل گئے، مکہ چلے گئے. مکے میں 5 مہینے کے قریب وقت گزارا. اس کے بعد مکہ چھوڑا عین اس دن 8 ذی الحج کے دن، جس دن حاجی احرام باندھ رہے تھے. ابا عبداللہ نے احرام اتار دیا اور اتار کر کربلا پہنچ گئے. بہت عمیق راز ہے حسین ابن علی کے ان اقدامات کے پیچھے، بھی اس طرف نہیں جائیں گے ہم. بہرحال یہ بیعت
کا انکار جو کیا حسین ابن علی نے، کیوں انکار کیا بیعت کا؟ ایک تو خود بتایا کہ مثلی لا یبایع مثلو، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اپنا مقام اپنی منزلت بیان فرمائی، اور یزید کا مقام اور اس کی منزلت پر بیان فرمائی کہ وہ کیا ہے، اور کہہ دیا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ لیکن ماجرا اس سے پہلے ہے، بہت آگے۔ جیسا کل بیان فرمایا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا گزرا، اور اس کے بعد پھر جو 10 سال امامت کے تھے ابا عبداللہ کے، اس میں جو حالات بدلتے گئے امت مسلمہ کے، وہ کس طرح کے تھے۔ امت مسلمہ کو اگر آپ تقسیم کریں جغرافیائی لحاظ سے، اس وقت تو 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک علاقہ حجاز ہے، جہاں مدینہ ہے، مکہ ہے، خانہ خدا ہے، یہ حجاز ہے۔ ایک علاقہ ہے کوفہ جو عراق میں ہے، کوفہ، بصرہ، اور تیسرا ہے شام۔ اس سے ہٹ کر بھی امت مسلمہ کی حدود ہے، خراسان ہے، ایران ہے، لیکن جہاں پر یہ حرکت تھی وہ ان علاقوں کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ان 3 حصوں میں شام میں جو ماحول تھا وہ اہل بیت کی دشمنی کا ماحول تھا، سخت دشمن وہاں پر۔ معاویہ کا بنایا ہوا ایک لشکر جو اہل بیت کا دشمن، جو اہل بیت کو سرے سے مسلمان تک نہیں سمجھتا تھا۔ دوسری طرف کوفہ تھا جہاں پر حامیان اہل بیت تھے لیکن حاملان اہل بیت نہیں تھے۔ حامی تھے، محبت کرتے تھے، جنگجو تھے، مجاہد تھے، لیکن ان کی کچھ ایسی خصلتیں تھیں جس کی وجہ سے امیر المومنین نے بھی مصیبتیں اٹھائی اور امام حسن نے بھی، اور اب یہی کوفی طبقہ تیار تھا امام حسین سے بھی اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے۔ ایک پولیٹیکل، جیسا کل بیان فرمایا تھا، اپورچنسٹ طبقہ تھا، مفاد پرست طبقہ تھا کوفے میں۔ مدینہ میں اور حجاز میں جو گروہ تھا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی جید شخصیات تھی، اصحاب رسول بھی تھے اور تابعین بھی تھے۔ وہ تھے جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں لیکن رسول اللہ کے صحابیوں کے ساتھ منسوب تھے بہت، لیکن اکثریت اس میں خانقائی تھی، جو جن کو صرف 4 دیواری کہیں مل جائے جس میں بیٹھ کے وہ عبادتیں کر سکیں، ان کے لیے کافی تھا۔ عالم اسلام میں کون حاکم ہے، کیا کر رہا ہے، کون سے ظلم ہو رہے ہیں، کتنی شہادتیں ہو رہی ہیں، اس کی انہیں کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ مست تھے اپنی خانقاہوں میں، مسجد نبوی میں، مکے میں۔ ایسی صورتحال جہاں پر ہو وہاں حسین ابن علی کا ایک قیام ہونا، یہ قیام آسان نہیں ہے، سخت ہے، یہ مشکلات ہے اس میں بہت سی۔ لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، بیدار کرنا ہے، اس کے بعد انہیں میدان میں لانا ہے۔ تحریکوں کا پروسیس یہی ہوتا ہے، تحریک کی ابتدا آگاہی اور بیداری سے ہوتی ہے۔ پہلے مرحلے اس کے یہ ہے کہ لوگوں کو حقائق سے آگاہ کریں، پھر ان حقائق کی بنیاد پر لوگوں کو بیدار کریں اور امت بنائیں۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً، کیا بنے؟ امت بنے۔ امت بن کے کیا کریں؟ يَدْعُونَ عَلَى الْخَيْرِ، یدعونا یعنی دعوت دیں، دعوت، امت بن کر دعوت دے۔ اب وہ ہماری پاکستانی دعوت نہیں ہے، یہ وہ لنگر والی دعوت نہیں، یہ قرآنی دعوت ہے۔ قرآنی دعوت اور اردو دعوت میں فرق ہے۔ دعوت تبلیغ کا اگلا مرحلہ ہے۔ ایک ہے تبلیغ، ابلاغ کرنا، یا رسول بلغ، یا ایھا الرسول بلغ، تبلیغ کرو، ابلاغ کرو، یعنی پیغام کو پہنچاؤ۔ تبلیغ یعنی پیغام کو پہنچانا کسی تک۔ آپ پہنچا دو، آپ کا کام ہو گیا، میں نے پیغام پہنچا دیا۔ دعوت اس کے آگے کا مرحلہ ہے۔
دعوت میں کیا ہوتا ہے؟ دعوت میں پیغام کی طرف لانا ہوتا ہے، نہ پیغام کو پہنچانا ہوتا ہے۔ فرق ہے دونوں میں۔ ایک ہے کہ آپ کسی کے گھر پہ جا کر کے ایک سی ڈی دے دے، ایک لیکچر کی کلپ دے دے، جیسے آج کل کرتے ہیں نا واٹس ایپ پر کلپیں بھیجتے ہیں، کلپ۔ اللہ بھی کلپ نکالے گا مومنین کی جنت میں، آخرت میں۔ امان نے ایک کلپ نکالے گا صرف آپ کے نیک اعمالوں کی، کلپ نکال کے بتا دے گا اتنے سے آپ نے کام کیے۔ یہ تبلیغ ہے کہ آپ نے پہنچا دیا کسی کو، کوئی میٹر بھیج دیا اسے، اب اس پہ کیا اثر ہوا اس کا، آیا وہ کانے ہوا یا نہیں ہوا، اس سے آپ کی کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن دعوت اس طرح سے نہیں ہے۔ دعوت اسلامی یعنی قانے کرنا، کنونس کرنا کسی کو حق کے اوپر کر کے اسے لانا، یہ دعوت ہے۔ دعوت میں انسان قانے کرتا ہے، کنونس کرتا ہے، اسے لاتا ہے اپنی طرف سے مراد جسے اسے مقصد کی طرف لے جانا ہے۔ رسول اللہ نے دعوت اسلامی کی، دعوت ذو العشرہ، کیا کیا اس میں؟ بلایا اپنی طرف، بلا کر کے کانے کیا، تقریر کی، کانے کیا۔ اب ضروری نہیں ہر کوئی کانے ہو جائے۔ دعوت کا عمل یہ ہے کہ انسان کانے کرے کسی کو۔ قرآن کہتا ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ عَلَى الْخَيْرِ، کیا کرو؟ دعوت دو، کانے کرو، کس کی طرف؟ خیر کی طرف۔ خیر یعنی کیا؟ خیر یعنی اچھے کام نہیں۔ ہم سمجھتے خیر یعنی اچھے کام یا چیریٹی، خیریہ، خیرات، کہتے ہیں نا خیرات، خیرات چیریٹی، صدقے کو نہ۔ خیر قرآنی اصطلاح میں خیر اچھے کام نہیں ہے۔ خیر یعنی وہ کام، ہر وہ چیز، ہر وہ عمل جو انسان کی ضرورت ہے، جو اس کے لیے لازم ہے، اسے کہتے ہیں خیر۔ ضروری ہے اس کی طرف دعوت دینا، ہر چیز کی طرف بلانا دعوت نہیں ہے، خیر کی طرف۔ امت کیا کام کرتی ہے؟ خیر کی طرف بلاتی کہ یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ ایک صحیح فکر دینا، ولایت بتانا، نظام بتانا، یہ کیا؟ یہ خیر ہے، یہ ضرورت ہے انسان کی، اس کی طرف اسے بلانا، کانے کر کے بلانا، اس طرح سے کہ کانے ہو جائے، کنونس ہو جائے، وہ آپ سے راضی ہو جائے اس بات کے اوپر، یہ دعوت ہے، اسے دعوت کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے دیکھے جب دعوت اسلامی کی، پہلے دن بلایا، سب سے پہلے کھانا کھلایا، جو کچھ بھی تھا حضرت ابو طالب نے انتظام کیا، کھلایا۔ وہ کھلانے کے بعد بےہودہ قسم کی باتیں کرنے لگے، یہی ہے روایت میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، ایسی اول فول یہاں وہاں کی لغو باتیں کرنے لگے۔ رسول اللہ نے پیغام نہیں دیا، وہاں پر نہیں دیا پیغام، پھر بلایا اگلے دن۔ اس ماحول میں مناسب نہیں تھا کہ رسول اللہ پیغام دے جہاں اس طرح کی لغو باتیں ہوں، فضول باتیں ہوں، شوخیاں ہوں۔ ہوتا ہے نا ہماری محفلوں میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے، شوخیاں ہوتی ہے، کسی پہ طنز ہوتا ہے، کسی شخصیت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تاریخی شخصیتوں کا، اصحاب رسول کی توہین کی جاتی ہے، اس طرح کی چیزیں۔ ان ماحول میں دعوت نہیں دی جاتی۔ 3 دن کے بعد رسول اللہ نے پیغام دیا، پہلے ماحول سازی کی، ماحول بنایا، ماحول تیار ہوا تب پیغام دیا۔ یہ دعوت ہے جس کی طرف کہتا ہے امت دعوت دے قرآن، یدعون علی الخیر، خیر کی طرف بلائے۔ دعوت اسلامی تحریک اس سے ہوتی ہے، بلائیں، ان چیزوں کی طرف دعوت ہوتی، یاد رکھیں جو خیر ہے۔ میں اس لیے تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں تاکہ اب جب امام حسین نے کس طرح سے دعوت اسلامی کی، امام حسین کا وصیت نامہ جو اکثر میرا سرنامہ کلام ہے جو میں پڑھتا ہوں،
انی لم اخرج اسرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف. میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. نہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگلا مرحلہ ہے دعوت کے بعد. تحریک میں پہلے تبلیغ، دعوت، پھر امر بالمعروف. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ عَلَى الْخَيْرِ. دعوت تو اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد امر بالمعروف ہے. پھر قرآن کہتا ہے امر بالمعروف کرو. اريد ان آمر بالمعروف انہونا عن المنکر. پھر امر بالمعروف نہیں. اس کی طرف آئیں گے. پوری تقریر ابھی امر بالمعروف پر چاہیے کہ کیا کرنا چاہتے تھے. کون سا وہ امر بالمعروف تھا جو ابا عبداللہ نے تحریک اسلام میں، تحریک کا اسلامک ٹرمینالوجی ہے امر بالمعروف نہیں عن المنکر. اصل حرکت وہی ہے امر بالمعروف نہیں عن المنکر، لیکن اس کی تمہید چاہیے دعوت اسلامی. ابا عبداللہ نے بھی وہی کام کیا. السیرہ و سیرت جدی، اپنے جد کی سیرت پہ، رسول اللہ کی سیرت پہ دعوت دی. سب کو دعوت دی. کب دعوت دی؟ 1 سال پہلے حج کے، 1 سال پہلے کربلا کے. 60 ہجری میں حج ایک ہوا جس میں ابا عبداللہ مکہ چھوڑ کے نکلے کربلا کی طرف، اور 59 ہجری میں جو حج ہوا اس میں ابا عبداللہ بہت ایک طویل عرصہ پہلے حج میں پہنچ گئے. مکے میں بنی ہاشم کو لیا، اپنے چند بنی ہاشم کو لے کر حج میں پہنچے، اور وہاں بنی ہاشم کو کہا کہ اپنے سارے جتنے بھی بنی ہاشم ہیں مکے میں، مدینہ میں، ہر طرف، سب سے پہلے ان کو پیغام پہنچاؤ کہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر کوئی حج کے لیے آئے گا اس سال. ہر ایک کو حج پر بلایا. اور پھر یہ کہا کہو بنی ہاشم سے کہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر ڈھونڈو. کن کو ڈھونڈو؟ اصحاب رسول کو ڈھونڈو، جو اصحاب رسول ہیں اور صالح اصحاب رسول ہیں. اب عبداللہ نے خاص کہا صالح، یعنی وہ نہیں جو فراڈیے ہیں، وہ نہیں جو دھوکے باز ہے، وہ نہیں جو مکار ہے. اصحاب رسول اور دوسرے پیروکاران رسول جو صالح ہیں، اچھے ہیں، عبادت گزار ہیں، با تقوی ہیں، پرہیزگار ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، اس طرح کے افراد کو ڈھونڈو. مخاطب کو مشخص کیا. کہا علماء کو ڈھونڈو جو دین شناس ہے، درباری علماء نہیں، درباری ملا نہیں، جو دین سمجھتے. ان سب کو ڈھونڈو. ان کو کہو، دعوت دو کہ حسین ابن علی نے اس سال آپ کو حج پہ بلایا ہے. ہر ایک کو حج پہ بلایا. 700 کے قریب اصحاب رسول حج میں جمع ہوئے جو حسین ابن علی کے پیغام پر تھے. ان میں 200 اصحاب رسول تھے اور 500 جو تھے وہ تابعین تھے. یعنی ایک کریم، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایلائٹ، ایک کریم، بزرگان کی ایک کریم جو دین کو سمجھتی تھی، جو اصحاب رسول تھے، یہ سارے ابا عبداللہ نے جمع کیے. کہاں جمع کیے؟ حج میں. اور پھر حج میں منا کے میدان میں، یعنی عرفہ سے ہو کر پہلے عرفہ میں وہی تاریخی دعائے عرفہ کی تلاوت کی، لوگوں کو خدا شناسی کرائی، معرفت الہی کرائی. اس کے بعد حج کے احکام پورے کرنے کے بعد، رمی شیطان کرنے کے بعد، دمبا ذبح کرنے کے بعد، سر منڈوانے کے بعد، منا کے میدان میں ایک خیمے میں 700 افراد کو جمع کیا اور وہاں پر ایک تاریخی خطبہ دیا، خطبہ منا کے نام سے. یہ خطبہ منا دعوت اسلامی تھی ابا عبداللہ کی. کانے کیا اس میں کہ تمہارا فریضہ کیا بنتا ہے، کیا فرائض ہے تمہارے. بہت خوبصورت خطبہ. یہ پورا مکمل
اس کا ایک حصہ میں یہاں پر آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ بات اپنے موضوع پر رہے. دوسرا حصہ پھر آگے اس کے لیں گے ہم جب امر بالمعروف پر آئیں گے. سب سے پہلے اس نورانی خطبے میں کلام میں کہا میرا کلام سنو اور لکھو. نہ صرف سنو، لکھو. لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز لکھنے سے محفوظ ہو جاتی ہے، ثبت ہو جاتی ہے، رجسٹر ہو جاتی ہے. سن لیا آپ نے، بھول گئے، باہر کسی نے کچھ پوچھا آپ نے کچھ اور بتا دیا. لیکن جو لکھا ہوگا وہ محفوظ ہو جائے گا. لکھی وہ چیز جاتی ہے جسے محفوظ کرنا ہے بعد کے لیے. ابا عبداللہ نے کہا سنو اپنے لیے، لکھو دوسروں کے لیے. یعنی آگے پہنچانا ہے اسے. میرا کلام سنو اور لکھو، اور اس سفر سے لوٹنے کے بعد، یعنی جب مینا سے لوٹو گے، جب حاجی بن جاؤ گے، حاجی بننے کے بعد صرف یہ نہیں کہ جا کر کے بوسے لینا، دعوتیں کھانا. حاجی بن کے جاؤ، پیغام لے کر کے جاؤ، اور یہ پیغام لے کر کیا کرو؟ اس سفر سے لوٹنے کے بعد ہر ایک تک یہ پہنچاؤ جو قابل اعتماد ہے. اب عبداللہ فرماتے کہ سنو، لکھو اور یہ پیغام پہنچاؤ، یعنی مبلغ اسلام بنو. ہر ایک کو کہاں مبلغ بنو. مبلغ صرف عالم کا کام نہیں ہے، مولانا کا کام نہیں ہے، ہر ایک کو مبلغ بننا ہے. اور کس پیغام کا؟ خاص کر وہ پیغام جو حسین ابن علی دے رہے ہیں، جو پیغام ولایت ہے، نظام ہے. یہ پورا خطبہ سیاسی خطبہ ہے. وہ لوگ جنہوں نے حسین ابن علی کو سیاست سے دور کر دیا، امامت کو سیاست سے دور کر دیا، پڑھیں اس خطبۃ المنا کو. کیا کہہ رہے ابا عبداللہ اس میں؟ مکمل سیاست کا کسے پہنچاؤ؟ وہ جو قابل اعتماد ہے. نہ ہر ایک پر جا کر تبلیغ نہیں کرنا. تبلیغ کے لیے مخاطب ڈھونڈو، اپنے تحریکوں کے لیے مخاطب ڈھونڈو اپنے. ہر ایک کے پیچھے نہ چلے جاؤ، دشمنوں کے پیچھے نہ چلے جانا، شامیوں میں نہیں چلے جانا، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. مخاطب شناس بنو جو قابل اعتماد ہے، جس پہ تم بھروسہ کرتے ہو کہ یہ اس پیغام کو محفوظ رکھے گا، سمجھے گا، اسے قدر جانے گا اس کی. اس تک پہنچاؤ. ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. اچھی بات ہے، غلط بات نہیں ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جن تک پہنچ رہا ہے ان کی کوالٹی کیا ہے. ہم ہمیشہ کوانٹٹی کے پیچھے بھاگتے، تعداد کے پیچھے بھاگتے. ہماری مجلسوں کی کامیابی کا معیار یہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ آئے تھے، کتنی شرکت تھی، کھانا کیسا تھا. یہ معیارات ہے. اب عبداللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس پیغام کی فوٹو کاپی بناؤ اور ہر جگہ نکال دو. نہ، قابل اعتماد لوگوں کو ڈھونڈو، ان تک یہ پیغام پہنچاؤ. ہر ایک کو نہیں، وہ جو سمجھیں گے اس چیز کو. اور میں انہیں دعوت دیتا ہوں، جن تک آپ پیغام پہنچاؤ گے میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ میری نصرت کرے حق کے حدود کی دفاع میں. عاشورہ کو بھی ابا عبداللہ نے نصرت کا استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، اور تحریک کی ابتدا میں بھی نصرت کا پیغام بلند کیا، استغاثہ. میری نصرت کرے، مدد کرے میری. آج ہم چاہتے ہیں کہ امام زمانہ آ کر کے مدد کرے. اب امام حسین کربلا میں بھی نہیں ہیں، 700 افراد موجود ہیں اور کہہ رہے سنو، لکھو، پہنچاؤ دوسروں تک تاکہ وہ بھی آ کر کے میری مدد کرے. اے حسین، ایسا کون سا کام ہے؟ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ حسین کو ناصر چاہیے، ناصر. حسین مددگار مانگ رہے ہیں.
منصور نہیں چاہیے. یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں بتاؤ تمہاری حاجتیں کیا ہیں میں بھی پوری کرتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا ناصر ہوں تمہاری کیا مشکلات ہے بتاؤ. کہا نا میری نصرت کرو. کس میں؟ حق کے حدود کی دفاع میں، نہ میری شخصیت ذاتی مسائل میں. مجھے دفاع کرنی ہے حدود حق کی. حق کو جو پائمال کیا جا رہا ہے اس کی دفاع میں میری مدد کرو. آؤ میرے پاس. اس لیے کہ مجھے خوف ہے کہ اسلامی احکامات کو فراموش کر دیا جائے گا. کیوں مدد چاہیے حسین کو؟ حسین کہتے ہیں مجھے خوف ہے کہ دین کا خاتمہ ہو جائے گا، اس لیے میں وہ لشکر تیار کرنا چاہتا ہوں جو میرے بعد بھی دین کی دفاع کرے. بتا دیا ابا عبداللہ نے کہ تحریک کا سر کیا ہے، کربلا کا راز کیا ہے، عزاداری کا راز کیا ہے کہ دین کے حدود کی دفاع کرو. پیغام لکھوایا تاکہ نسلوں میں پہنچ جائے، محفوظ رہ جائے. آنے والی نسلوں کو پتا ہو کہ حسین کس لیے چلے تھے. لیکن اللہ کا بھی وعدہ ہے اپنے نعمت کو نور ہدایت سے مکمل کرے گا، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. قرح المشرکون. خدا کا تو وعدہ ہے کہ اپنے نور ہدایت کو پہنچائے گا، لیکن کیسے پہنچائے گا خدا؟ نہ ایسے پہنچائے گا، ناصر ہوں گے تو یہ پہنچے گا. پہنچانے والے چاہیے. نور ہدایت خود بخود نہیں پہنچے گا. وعدہ ہے خدا کا. خدا کے وعدے پر ایمان لاؤ، آؤ آگے بڑھو، حسین کی نصرت کرو. یہ استغاثہ منا میں ہے. ایک استغاثہ روز عاشور ہے، جب سب کچھ ختم ہو گیا، سارے شہید ہو گئے، کوئی نہیں بچا. حسین ابن علی اب بھی وہی استغاثہ بلند کر رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا. منا میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ استغاثہ اس لیے تھا کہ حسین کو کربلا کے لیے ناصر چاہیے، لیکن عاشور کو ابا عبداللہ نے واضح کر دیا کہ نہ، مجھے صرف کربلا کے لیے نہیں چاہیے. کربلا کے بعد آنے والی ہر دور میں جہاں یزید جیسا کوئی ہوگا جو حدود اسلام کو پامال کرے گا، اس کے سامنے کوئی حسین جیسا جب اٹھے گا تمہیں اس کا ناصر بننا ہے، اس کی مدد کرنی ہے. یہ راہ حسینی ہے، یہ تحریک حسینی ہے. یہ دونوں استغاثے ہیں، ایک منا میں ہے، ایک عاشور میں ہے. اپنے دور کے حسین جیسے کو پہچانے کہ کون ہے میرے دور میں حسین جیسا. یزید جیسے کو پہچاننا آج مشکل نہیں ہے. ہر نکڑ پہ ایک یزید بیٹھا ہے، ہر گلی کوچے میں ایک یزید بیٹھا ہے. اوپر کی سطح سے نیچے کی سطح تک یزید موجود ہے، لیکن حسین جیسا نہیں. حسین جیسا کون ہے اسے ڈھونڈے، اسے تلاش کرے. وہ کسی شاعر نے خوب کہا کہ شمر کھولی یزید آج بھی موجود ہے، کند خنجر آج بھی موجود ہے، لیکن کوئی سر نہیں ملتا جو حسین جیسا ہو. وہ حسین چاہیے، کوئی حسین جیسا چاہیے. اگر مل جائے کوئی حسین جیسا جو اس راہ حسین پر ہو تو اس کی نصرت کرو. کیوں کہ ابا عبداللہ نے 59 ہجری میں یہ امر جاری کر دیا کہ جو مجھ جیسا ہو، جو یزید جیسے کے خلاف ہو، تمہیں اس کی نصرت کرنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے، اس کی راہ کو جاری رکھنا ہے. دین تو خدا کا وعدہ ہے غلبہ ہوگا، لیکن یہ غلبہ ہمارے ہاتھوں سے ہوگا. اس کے بعد ابا عبداللہ نے پھر قرآن کی آیتیں پڑھی جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا، اور یہ خطاب سارے علماء اور دانش مندوں سے ہو رہا ہے. اکثریت اس میں علماء کی ہے. اب علماء سے مراد یہ نہیں ہے، ہمارے یہاں عالم کا تصور بھی وہ ہے جو معمم ہو، امامہ لگا لے، ابا کبا
اب اس وقت یہ سسٹم تو نہیں تھا، مدرسے تو نہیں تھے ایسے کہ جس میں سے کوئی ڈگری لے کر نکلتا تھا. عالم وہ جو دین شناس ہے، جو دین کو سمجھتا ہے، ان سے گفتگو ہو رہی ہے. اس کے بعد آخری حصے میں اگر اس خطبے کے آئیں، جہاں پر یہ ہماری اس تسلسل کے ساتھ اگر چلے، پہلے لعنت کی قرآن میں آیت بیان کی جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لعنت کی علماء بنی اسرائیل پر، اور پھر کہا اے علماء تم پر بھی اللہ کی لعنت ہوگی اگر تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ظلم کو دیکھا اور اسے نہیں روکا. پھر آخر کے حصے میں کیا فرماتے ہیں آ کر، اے علماء جو مصیبت تم پر آئی ہے وہ بہت بڑی ہے بنسبت جو دوسروں پر آئی تھی، کیونکہ علماء کا منزل اور مقام ان سے لے لیا گیا ہے. اب عبداللہ کہتے ہیں کہ مصیبتیں ہر دور میں مومنین پر آتی ہے، لیکن تم پر جو مصیبت آئی ہے وہ کیا ہے کہ تمہارا مقام لے لیا گیا ہے. ظلم و ستم ایک جگہ ہے، لیکن تمہارے مقام کا چھن جانا یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. یہ سب سے بڑے مصائب ہے ایک عالم کے لیے. ایک عالم کے لیے سب سے بڑے مصائب یہ ہے کہ اس کا منصب اور مقام چھین لیا جائے. اب کیا ہے وہ منصب اور مقام؟ ہم سمجھتے ہیں عالم یعنی 2 رکعت کا پیش نماز، جو صرف 2 رکعت پڑھا لے، طلاق کرا دیں، نکاح کرا دیں، حلال حرام تھوڑے سے احکامات طہارت نجاست کے بتا دیں اور ہم اس کا احترام کریں، بس یہ عالم ہے. عالم کا مقام یہ ہے ہمارے نزدیک. عالم کے ساتھ اسی لیے کانٹریکٹ ہوتا ہے مسجدوں میں، بناتے ہیں کانٹریکٹ بناتے ہیں. عالم نہیں اچھا لگتا کسی کو باہر کر دے. یہ مقام نہیں ہے عالم کا. عالم کا مقام وہی ہے جو امام کا مقام ہے. امامت کا ہی تسلسل ہے، ولایت کا تسلسل ہے. اور اب اس مقام کو پہچنوایا اب عبداللہ نے. یہ تحریک کے پہلے مرحلے میں حسین ابن علی خواص اسلامی، علماء اسلامی، دانشمندان اسلامی کو بتا رہے ہیں کہ تمہارا مقام کیا ہے. اپنے مقام اور اپنی منزل کو پہچانو. کیا کہتے ہیں؟ ملک کے امور، مملکت کے امور، احکامات، حکم، یہ علماء دین کے حوالے ہونے چاہیے جو اللہ کے امین ہے، اللہ کے حلال اور حرام کے احکامات کی دفاع کے لیے. کیا کہہ رہے ہیں کہ ملک کو چلانا، مملکت کی لگام کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے؟ عالم کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. اب صرف یہ نہیں سمجھے ہم کہ چلے ملک میں تو نہیں ہو سکتا، بھول جائیں، اس کو ڈیلیٹ کر دیں، اس کو کنٹرول ایکس کریں اور ڈیلیٹ کر دیں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اگر مملکت میں نہیں ہو سکتا تو کیا مسجدوں میں، اداروں میں نہیں ہو سکتا؟ وہاں تو ہو سکتا ہے نا. اگر چھوٹی سطح سے شروع کریں تب انسان اوپر جائے گا نا. اگر نظام ولایت فقیہ پاکستان میں نہیں آ سکتا تو کیا آپ نے اپنے گھروں میں سے بھی ولایت کو ہٹا دیا ہے؟ باپ کی ولایت نہیں ہے گھر میں، بیٹی کسی سے بھی شادی کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی نا. نہیں کرنے دیتے ہیں آپ. گھر میں باپ کی ولایت ہوتی ہے. ملک میں ولایت فقیہ کہتے ممکن نہیں ہے، لیکن گھر میں تو ہے نا ولایت. تو پھر اگر عالم حاکم نہیں بن سکتا تو کم از کم مسجدوں میں، اداروں میں، یہاں تو عالم کی حکومت ہونی چاہیے، یہاں تو عالم حاکم ہونا چاہیے. یہاں کیوں ٹرسٹیں، تنظیمیں، پارٹیاں چلاتی ہیں علماء کو؟ یہ حسین ابن علی فرما رہے ہیں کہ عالم پہلے اپنے مقام پر آئے، خواص پہلے اپنے مقام پر آئے، تب بات آگے بڑھے گی. اگر یہ مقام پر آئے تو کیا کرنا ہے ان کو؟ آ کر کے اللہ کے حلال اور حرام کی دفاع کرنا ہے.
کون سی چیز حلال ہے حرام ہو رہی ہے، حرام جو ہے وہ حلال ہو رہا ہے، کون کرے گا اس کی دفاع؟ عالم کا کام ہے یہ کام کرنا کہ حلال اور حرام کی دفاع کرے۔ رہبر وہی ہوتا ہے جو یہ کام کرے، رہبر وہ نہیں ہوتا جیسا عوام چاہتی ہے ویسا کرو، جیسا عوام چاہتی ہے ویسے فتوے دو، وہ رہبر نہیں ہوتا۔ رہبر وہ ہوتا ہے جو دیکھے حلال اور حرام کیا ہے اور اس کی دفاع کرے، حق کیا ہے وہ بیان کرے۔ لیکن تم سے تمہارا مقام غصب کر لیا گیا ہے، لے لیا گیا تم سے یہ مقام، چھین لیا گیا ہے تم سے یہ مقام۔ کیوں؟ صرف اس وجوہات پر کہ تم نے حق کو متروک کیا، حق میں تفرقہ کیا، یا تفرقکم عن الحق، تم نے جدا کر دیا حق کو، حق کے اندر بھی گروہ بنا لیے، یہ چیز لے لے یہ چیز چھوڑ دے، نماز حق ہے، روزہ حق ہے لے لیا، حج حق ہے لے لیا، امر بالمعروف چھوڑ دیا، ولایت حق ہے چھوڑ دیا، نظام اسلامی چھوڑ دیا۔ جب تم نے حق کو متروک کیا، اللہ نے کیا کیا؟ تمہارا مقام لے لیا، یہ مقام تم سے چھین لیا گیا، کیونکہ تمہارا کام تھا حق کی دفاع کرنا، تم نے حق کو متروک کر دیا، مہجور کر دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ دشمن نے تمہارا مقام چھین لیا، تمہاری منزلت چھین لی۔ اب آپ تھوڑا سا پہلے جائیں، آج کے عصر میں 1979 سے پہلے کیا مقام تھا علماء کا؟ ایران میں اگر بس کے اندر کوئی عالم بیٹھ جائے اور بس پنکچر ہو جائے تو کہتے ہیں یہ اکھنڈ بیٹھا ہے اس میں، اس کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ نحوست ہے، اسے اتارو نیچے۔ کوئی مقام کوئی منزل نہیں تھی۔ ہمارے یہاں بھی ذاکرین کی حکومت تھی، ذاکرین کی، جو آج بھی ہے کئی جگہ پر، خطیبوں کی حکومت تھی، لیکن آج علماء کہاں سے آئی؟ یہ علماء یہ انقلاب اسلامی کے بعد ہے، یہ برکت ہے انقلاب اسلامی کی کہ علماء کو مقام لوٹا دیا انقلاب اسلامی نے، ولایت نے، ولایت فقیہ نے علماء کو اس کا منصب اور مقام لوٹایا ہے۔ اب کم از کم علماء کو اتنی نمک حلالی کرنی چاہیے کہ ولایت فقیہ کی دفاع کرے، نہ کہ اس کی مخالفت کرے، لوگوں کو سمجھائے کہ ولایت کیا ہے، انقلاب کیا ہے، کیونکہ یہ انقلاب ہے جس نے علماء کو ان کا مقام لوٹایا ہے۔ اب عبداللہ یہی فرماتے ہیں کہ تم اگر حق کو متروک کر دو گے چھین لیا جائے گا تم سے، یہ مقام تم سے لے لیا جائے گا۔ یا تفرقکم عن الحق، اور تمہارے اختلافات اللہ کی سنت کے نبی کے بعد، یعنی غدیر اور ولایت، اس کے باوجود کہ تمہارے پاس واضح دلائل تھے، تمہارے پاس واضح دلائل تھے کہ حکومت کا حق کس کا ہونا چاہیے، ولی کون ہے، اس کے باوجود تم نے اللہ کی سنتوں کو ترک کیا۔ نبی کے بعد، خاص کر کے حسین فرماتے ہیں نبی کے بعد غدیر کو تم نے مہجور کیا۔ یہ مہجوریت صرف یہ نہیں تھی کہ امام مہجور ہو گیا، اے علماء دین تمہارا بھی مقام چھین لیا گیا، تم غلام بن گئے، درباری بن گئے۔ یہ اسی لیے کہ ولایت کو تم نے متروک کیا، مہجور کیا۔ اگر تمہارے اندر صبر ہوتا، مصائب اور سختیوں کے برداشت کرنے کا اللہ کے لیے، تو سارے اللہ کے امور تمہاری طرف پلٹ جاتے، تم سے تائید لی جاتی، اور تم اسے اجرا کرتے اور اختیار تمہارے ہاتھوں میں ہوتا۔ تم اگر صبر کرتے جو مصیبتیں آ رہی تھی، اور ڈٹے رہتے کہ نہ عالم کو حاکم ہونا چاہیے، ولایت ولی کی ہے، امام کی ہے، امام کی بات علماء کی ہے، اگر تم
تم اس پر ڈٹے رہتے تو آج حاکم تم ہوتے، تم احکامات کو اجرا کرتے۔ دیکھیں حسین ابن علی کہاں فرما رہے ہیں؟ میدان منا میں، حج میں، امت مسلمہ سے کربلا کے 1 سال پہلے۔ یہ راز ہے، یہ سر ہے جو کھولنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے ابا عبداللہ نے کیسے کربلا کی تیاری کی۔ یہ نہیں تھا کہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، یزید کا خط آیا کہ بیعت لو، کہا بیعت نہیں کروں گا، شروع ہو گیا ماجرا کربلا کا۔ نہ، پہلے سے تیاری، پہلے سے آمادگی۔ تمہارے ہاتھوں میں ہوتا، تم عالم ہوتے۔ دیکھیں امام موجود ہے، خود امام حسین موجود ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں علماء کو کہ تمہارے ہاتھ میں ہوتا۔ کیوں کہہ رہے ہیں یہ؟ کیونکہ کل جب امام موجود نہ ہو تو عالم کا کام ہے حاکم بنے، حکومت عالم کی ہو، اس کی ہو جو جانتا ہے، نہ وہ جو کہ نہیں جانتا ہے، وہ نظام سنبھالے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ آغا صاحب کو تائید نہیں کر رہے، امام حسین کو صحیح دل سے لبیک کہیں۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا خامنائی، 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 لبیک یا خامنائی۔ لکنکم مکنتم الظلمۃ منزلتکم، تم نے ظالمین کو اجازت دے دی کہ تمہارے اختیار چھین لے، تم نے دی اجازت انہیں کہ تمہارے اختیارات چھین لے۔ آج شکایت کرتے ہو کہ خود کش حملے ہوتے ہیں، عزاداری محفوظ نہیں ہے، شیعہ مارے جاتے، کیوں؟ تم نے اجازت دی ہے ظالمین کو کہ تمہارے اختیارات چھین لے، کیوں دیتے ہو اجازت ان کو؟ اگر تم صبر کرو، تم استقامت دکھاؤ، کوئی نہیں چھین سکتا تم سے یہ، کوئی نہیں لے سکتا تم سے یہ۔ اور الہی امور، حکومت ان کے ہاتھوں میں چلے جائے اور پھر وہ حکومت کو شبہات پر، شہوت رانی پر اور شہوات کو پورا کرنا مسلسل ایک روش بنا دے حکومت میں۔ جب حکومت عالم سے چھین لی جائے، فقیہ سے چھین لی جائے، امام سے چھین لی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ظالم کن بنیادوں پہ حکومت چلاتا ہے؟ شہوت کی بنیادوں پر، شہوت یعنی دنیا پرستی، لذتوں کے پیچھے بھاگنا۔ یہی ہو رہا ہے آج، ہر پاکستانی، ہندوستانی، کوئی بھی ہو، لذتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، امریکہ کا ویزا مل جائے، آسٹریلیا چلے جائیں، انگلینڈ چلے جائے، جہاں میری زندگی میں لذت مجھے ملے، شہوات میری پوری ہو، اس کے پیچھے بھاگے۔ کیوں ہوتا ہے یہ ظالم حکومتیں جو یہ کام کرتی ہے۔ ہم یہ سوال میں نے پہلے بھی اٹھایا تھا نا کہ پاکستان کا آئین تو اسلامی ہے، منشور تو اسلامی ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ عزیزان اس طرح سے نہیں ہے، اس خطبے کو دیکھے پتہ چل جائے گا کیا فرق پڑتا ہے۔ قرآن موجود ہے، آئین موجود ہے، لیکن اگر حاکم ظالم ہو، حاکم طاغوت ہو، وہ شہوات کی طرف لے جاتا ہے ملت کو، فساد کی طرف ملت کو لے جاتا ہے، لیکن اگر حاکم الہی ہو وہ اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ آیا حکومت اس وقت کی اللہ کی طرف لے جا رہی ہے وہاں، یا کس طرف لے جا رہی ہے؟ اگر اللہ کی طرف لے جا رہی ہے، درست ہے آپ کی بات کہ آئین اسلامی ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کی طرف نہیں لے جا رہی ہے تو کون سے قانون ہے وہ؟ کیا الہی قانون ہے جو شہوت کی طرف لے جا رہے ہیں، جو پستی کی طرف لے جا رہے ہیں؟ وقت نہیں ہے میرے پاس کیونکہ مجھے اسے آج اس حصے کو مکمل کرنا ہے، ورنہ اس کی اور تشریح چاہیے۔ جس چیز نے انہیں موقع دیا حکومت پر قابض ہونے کا، کس چیز نے موقع دیا؟
کیوں ظالم حاکم بن جاتا ہے؟ اب عبداللہ راز بتا رہے ہیں کہ ظالم حاکم کیسے بنتا ہے. کیسے بنتا ہے ظالم حاکم؟ جس چیز نے انہیں موقع دیا حکومت پر قابض ہونے کا، وہ تمہارے علماء کے، دانش مندوں کے، وہ تمہارے موت کے ڈر سے فرار ہونا. اب بات یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں حسین موت کی طرف بڑھے، کیوں اپنے قدموں سے اپنے مقتل کی طرف چلے. بتانا چاہتے تھے حسین کہ ظالم کے ظلم کا خاتمہ موت سے فرار نہیں ہے، موت کی طرف جانے ہے. جس چیز نے ظالم کو موقع دیا وہ یہ ہے کہ تم نے موت کے ڈر سے فرار کی، بھاگ گئے، تم میدان چھوڑ گئے. تم آج افسوس ہوتا ہے کہ عالم آ کر کے ممبر سے یہ کہیں پاکستانی قوم کو کہ آسٹریلیا میں تمہارے لیے بڑے اچھے مرکز بنے ہوئے ہیں، یہاں تو شیعہ کشی ہو رہی ہے، یہاں سے چھوڑو، نکلو، وہاں بھاگو. اگر ابا عبداللہ ہوتے تو کیا کہتے ہیں یہاں پر؟ اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا اور حسین ابن علی ہوتے تو کیا کہتے؟ کہتے اف لہذا الکلام، لعنت ہو تیری اس بات کے اوپر، میں تجھے میدان میں آنے کا درس دیتا ہوں اور تو فرار ہونے کی باتیں کرتا ہے. بھاگنا ہے تجھے کہ تمہارا موت کے ڈر سے فرار. یہ ظالم کو موقع دیتا ہے حکومت کا، اور تمہاری حب زندگی، تمہاری زندگیوں سے جو محبت ہے تم کو. دو وجہ بتائی حسین ابن علی نے، ایک زندگی سے محبت، ایک موت کا ڈر. فَتَمَنَّوْا الْمَوْتِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قرآن کہتا ہے جو سچا ہوتا ہے، جو صادق ہوتا ہے، وہ کبھی موت سے نہیں گھبراتا بلکہ موت کی تمنا کرتا ہے. حسین ابن علی وہی فرزند حسین کا جملہ ہے، بابا آپ نے موت کا خواب دیکھا، بتائیں ہم حق پر ہے یا نہیں؟ کہا حق پر ہے. تو کیا فرق پڑتا ہے موت ہم پر آئے یا ہم موت پر جائیں؟ جو حق پر نہیں ہوتا اسے ڈر ہوتا ہے موت کا، جو حق پر ہوتا ہے اسے کوئی خوف نہیں ہوتا. بے خوف بے خطر کود جاتا ہے، بے خطر کود گیا آتش نمرود میں ابراہیم. فرار نہیں کرتا، فرار کے راستے نہیں ڈھونڈے. دیکھیں جب ابا عبداللہ نکلے مدینے سے، دن میں نکلے، رات میں نہیں نکلے، بھاگے نہیں وہاں سے. 27 رجب کو رات میں ولید نے بلایا، 28 کی صبح مروان سے پھر ایک بحث ہوتی ہے جس میں کہا حسین ابن علی نے کہ اسلام کی فاتحہ پڑھو اگر یزید جیسا حاکم بن گیا. اس کے بعد 28 رجب کو 2 دن بعد دن میں نکلے. لوگوں نے مشورہ دیا کہ جس راستے سے عبداللہ ابن زبیر بھاگا، ٹیڑے راستے سے، چھپ کر کے، مخفی راستے سے، آپ بھی اسی راستے سے نکلے. کہا نا، میں اسی نارمل معمول کے راستے سے جاؤں گا جو مکے کا راستہ ہے. جو تحریک چلاتے ہیں وہ ٹیڑے راستوں سے نہیں چلاتے، تحریکیں واضح چلتی ہے سیدھے راستے پر کہ نظر آئے کہ یہ تحریک ہے. چھپ چھپ کے نہیں ہوتے کام، کانوں میں پھسکاریاں مار کے نہیں ہوتے کام، کھل کے ہوتے ہیں. کھل کے نکلے حسین ابن علی. یہی فرماتے کہ اور تمہاری حب زندگی جو ایک دن تم سے حتمن چلی جانی ہے، اس تفکر کی وجہ سے تم نے ضعیف عوام کو ظالمین کے پنجے میں ڈال دیا. تمہاری یہ جو تفکر ہے، ڈرتے ہو جو تم، لب نہیں کھولتے، اف نہیں کرتے. کتنے شہید ہوئے کشمیر میں اس سال؟ 80 سے بھی زیادہ، 3000 سے زیادہ زخمی، 1000 کی آنکھیں چلی گئی. ایک عالم نے لب تک کے نہیں کھولا وہاں، شیعہ سنی دونوں، پورے ہندوستان میں ایک لب تک کے نہیں کھولا کسی.
ابا عبداللہ ظالمین کی بات کر رہے ہیں، ظالمین کی، کہ ظالم سے فرار کا راستہ مت ڈھونڈو، ظالمین کے ہاتھوں میں اپنی قوم کو نہ دو۔ یہ حسین ابن علی کا راستہ یہ ہے۔ ان مستضعفینوں میں سے کچھ نے، آخر کیا ہوا نتیجہ؟ کیونکہ عالم میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، عوام کیا کرتی؟ ضعیف عوام کیا کرتی؟ ان مستضعفینوں میں سے کچھ نے ظلم کے غلبے میں آ کر ان کی غلامی قبول کر لی، غلام بن گئے، وہ ان کی نوکریاں لے لی، ان سے ڈگریاں لے لی، ان سے پوسٹ لے لیے، کیونکہ میدان میں جن کو ہونا تھا رہبری کے لیے انہوں نے میدان چھوڑ دیا، چھوڑ کر چلے گئے میدان۔ کچھ غلام بن گئے اور کچھ معیشت کے خاطر خاموش ہو گئے۔ یہ عوام کی بات ہے، عوام خاموش ہو کر گوشہ نشین ہو گئے۔ حاکمین اپنی ہوائے نفس، شہرت کمانے کے لیے ذلیل پسندی میں جبار، شر پسند مشوروں کی پیروی کرتے ہیں، خدا کے سامنے جرأت اور سختی دکھا رہے ہیں۔ اتنی جرأت آ گئی کہ حدود الہی کو پامال کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ علماء میدان میں نہیں ہیں۔ جس دن عالم میدان میں آئے اس دن اتنا بڑا لشکر موجود ہے شاہ کے پاس، لیکن پھر بھی ہیلی کاپٹر سے فرار ہو جائے، کیونکہ عالم میدان میں آ گیا۔ ابھی عالم فلائٹ سے نیچے اترتا ہے، ظالم فرار ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ہے نا نتیجہ، ہے نا سامنے۔ کون ہے یہ وہ عالم؟ یہ وہ عالم ہے جس نے خطبہ منا جس تک پہنچ گیا۔ خمینی وہ ہے جس کے لیے امام حسین نے یہ خطبہ بیان کیا ہے۔ لکھ لو، تمہیں میری بات نہیں سمجھ میں آئے گی، تم حاجی بنو گے، تم سر منڈواؤ گے، سب کچھ کرو گے، تمہیں حسین کی بات نہیں سمجھ میں آئے گی، لیکن کوئی آئیں گے ایسے، خمینی آئے گا ایسا ایک جسے حسین کی بات سمجھ آئے گی۔ ان کا ایک خطیب ہر شہر کے ممبر پر چڑھتا ہے۔ ظالم نے اپنے خطیب بنائے ہیں۔ دیکھیں ابا عبداللہ فرما رہے ہیں، ابھی اعتراض ہم پر کرتے ہیں کہ آپ خطیبوں پر، ذاکرین پر تنقید کرتے ہیں۔ حسین ابن علی فرما رہے ہیں کہ ظالمین نے خطیب بنائے ہیں اور ہر ممبر پر ایک خطیب چڑھتا ہے۔ چڑھ کر کیا کرتا ہے؟ ہر ممبر پر ایک خطیب چڑھتا ہے، ساری مملکت ان کے سامنے قابل دفاع نہیں رہی، یعنی وہ آ کر کے ظالمین کی تعریف کرتا ہے، لیکن ساری مملکت خاموش رہتی، کوئی دفاع نہ کرتا، اور ان کے ہاتھ آسانی سے جو چاہے غصب کر لیتے ہیں۔ لوگ ان کے غلام بن گئے اور ضعیف ہو چکے ہیں کہ اپنی دفاع کر سکے۔ پھر ان کا ایک گورنر اپنے مزاج میں آمر ہے تو ایک جبار ہے، ظالم تو ایک ظالم ہے، تو کوئی ہے جو خدا اور قیامت سے بھی انکار کرتا ہے۔ دیکھیں، کوئی نصیریت کی بات کرتا ہے، کوئی علی کو اللہ کہتا ہے ممبر سے آ کر۔ یہ ابا عبداللہ کہتے ہیں یہ ظالمین کے بھیجے ہوئے خطیب ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، لیکن ملت دفاع نہیں کرتی، تم دفاع نہیں کرتے۔ جو عالم ہے اس کا کام ہے دفاع کرے۔ اگر عالم دفاع کرے کبھی ظالمین کے خطیب نہیں آ سکتے ممبر پر، کیونکہ ظالمین کے خطیب جاہل ہوتے، جہل علم کے آگے نہیں ٹکتا۔ اگر عالم میدان میں آئے، ان کا ایک خدا اور قیامت سے بھی تعجب ہوتا ہے۔ ابا عبداللہ فرماتے فیا عجبن وما للا عجب، تعجب ہوتا ہے تمہیں۔ حسین ابن علی سوال کرتے ہیں لوگوں سے، یہ 700 علماء سے، تمہیں تعجب ہو رہا ہے میری باتوں پر جو میں کر رہا ہوں؟ آج آپ کو بھی ہو رہا ہوگا کہ حسین ابن علی اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں کبھی؟ وہ مظلوم حسین، وہ لاچار حسین جو کبھی کہتا ہے بھائی مجھے چھوڑ دو روزے عاشورہ، مجھے انڈیا جانا ہے۔
مجھے ہند جانا ہے، مجھے پاکستان جانا ہے. وہ حسین، وہ لاچار حسین، وہ مظلوم حسین جو کہہ رہا ہے مجھے چھوڑ دو، واہ ویلا جس کی بہنیں کر رہی ہیں، وہ حسین وہ اس طرح کی باتیں کریں. تعجب ہونا چاہیے. اب عبداللہ بھی کہتے تعجب ہو رہا ہے تمہیں میری باتوں پر. پھر کہتے ہیں تعجب ہونا چاہیے، تعجب نہیں ہونا چاہیے. فیا عجبا وما لی لا عجب، کیوں تعجب ہوتا ہے تمہیں جبکہ ایک معاشرہ، یہ زمین، یہ ارض مکار ظالمین کے شکنجوں میں ہو تمہاری آنکھوں کے سامنے، اور اس کے درمیان ایک امام وقت آ کر کے تمہیں للکارے اور تم آنکھیں کھول کر کے دیکھ رہے ہو کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. تم تو سمجھے کہ امام حسین نے ہمیں مینا میں اس لیے بلایا ہے کہ ابھی ممبر پر بیٹھیں گے، سر لگائیں گے، گلا اپنا کھولیں گے، سر لگائیں گے، مغفرت کی دعائیں کریں گے کہ اے خدا علی کے صدقے میں، حسن کے صدقے میں ان حاجیوں کو معاف کر دے. یہ تو آنکھیں کھل گئی ان کی، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کس نے بلایا ہمیں حسین ابن علی نے؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں حسین؟ اچھا بھائی تعجب ہوتا ہے، نہیں ہونا چاہیے تمہیں تعجب. تمہاری آنکھیں کھلی ہیں، مجھے دیکھ کے تعجب کرتے ہو. دیکھو ارض زمین کس کے ہاتھوں میں؟ ظالمین کے ہاتھوں میں ہے. اور علماء کو تعجب ہوتا ہے جب کوئی آ کر کے یہ بات کرے. فیا عجبن وما لی لا عجبو، جب ایک معاشرہ، یہ ارض زمین مکار ظالمین کے شکنجے میں ہو، جس کے امور کو چلانے والے ظالم ہو، اور جس کے گورنر اپنی حکومت میں رہنے والے مومنین پر کوئی رحمت کا احساس نہ کرے. اتنی رحمت تک کہ نہیں ہے کہ 30 50 100 شیعہ شہید ہو جائے لیکن حکومت ان کو شہید تک کے نہ کہے کہ ہلاک ہو گئے. اتنی بھی رحمت نہیں کرتے، اتنا بھی رحم نہیں ہے. عیسائی مارے جائیں ان کے لیے آواز اٹھے گی، لیکن شیعہ مارا جائے کوئی نہیں، کوئی ایف آئی آر نہیں کٹتی، کچھ نہیں ہوتا. احساس نہیں کرتے. کیوں تعجب کرتے ہو؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ جیسی حکومت تم نے قبول کی ہے، اب عبداللہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس حاکموں کو تم نے قبول کیا ہے، ان کے لیے الیکشنوں میں جاتے ہو، جن کو ووٹ دیتے ہو، جن کے ساتھ حزبیں بناتے ہو، الائنس بناتے ہو، پھر کیوں تعجب ہوتا ہے تمہیں؟ یہ تو ہوگا تمہارے ساتھ، یہی ہونا ہے. کس بات کا افسوس کرتے ہو پھر تم؟ اپنے آپ کو دے دیا ہے ان کے شکنجے میں جو تم پہ ذرا سی رحم نہیں کرتے. پھر یہی ہونا ہے. پھر کہتے خدا فیصلہ کرے گا ہمارے اختلاف کے متعلق اور قضائیت کا فیصلہ سنائے اس کے بارے میں جو ہمارے درمیان ہو رہا ہے. اب حسین ابن علی نے اللہ سے التماس کی کہ خدا تو فیصلہ کر، تو فیصلہ کر، تو دیکھ جو ہو رہا ہے. پھر امام نے اللہ سے استغاثہ کیا. حسین ابن علی نے اپنی دست بلند کیے. ایک رہبر تحریک اپنا درد بیان کرتا ہے. یہاں کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں درد بیان کرتا ہے. اور سامنے کون ہے؟ عالم، دانشمند، ذمہ دار افراد. کیا کہتے ہیں حسین ابن؟ اللہم انکا تعلم انہ لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان. اے خدا تو جانتا ہے، تو علم رکھتا ہے کہ میں حسین ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا محرک اقتدار سیاسی نہیں ہے. میں سلطان نہیں بننا چاہتا. کوئی یہ نہ سمجھے تاریخ میں کہ حسین حکومت کے شوق میں نکلے تھے، نہ. وَلَا لِتَمَاسًا مِّن فُضُولِ الْحُطَامِ وَلَكِنْ لِنُورِيَ الْمَعَالِمَ مِن دِينِكَ. میں کس لیے نکلا ہوں؟ نہ ہم دولت اور طمع کی جستجو میں نکلے، یہ صرف اس لیے تھا اے خدا کہ لوگوں کو تیرے نور دین، اس کی قدروں کو لوگوں کو دکھا سکے.
حسین صرف اس لیے نکل رہے ہیں کہ پتہ چلے کہ الہی قدریں کیا ہے، تیرے دین کا نور کیا ہے، اس لیے حسین نکلے. مجھے کوئی اقتدار کا شوق نہیں ہے جس کے لیے میں نکلا ہوں. وَنُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ وَيَمَانَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ، اس لیے نکلے کہ سمجھا سکے اور انسانی امور جو اس زمین پر ہے اس کی اصلاح کر سکے. اصلاح کرنے نکلے حسین، اس لیے تیرے مظلومین بندوں کے حقوق کی حفاظت کر سکے. اس لیے حسین باہر ہے تاکہ عمل کر سکے، زندگی گزار سکے تیرے قائم اصول، فرائض، قانون کے مطابق. اے علماء دین، اب پوچھا اللہ سے فریاد کی، اب پوچھا اے علماء دین بتاؤ تمہیں ہماری نصرت کرنا ہے اس ہدف کے حصول کے لیے؟ دو اور دو بات سیدھی. آنا چاہتے ہو میرے ساتھ؟ تم آمادہ ہو ہمارے حق ان حاکموں سے لوٹاؤ جو تم پر زیادتی کرنا جائز سمجھتے ہیں. اگر حسین سے محبت کرتے ہو، حسین کے عاشق ہو، حسین کے عزادار ہو، تو حسین کیا کہتے ہیں؟ تمہارا اگر تم ہو تو ہمارا حق لوٹاؤ ان ظالمین سے. کیا حق ہے حسین کا؟ حسین کا حق امامت ہے، ولایت ہے، حکومت اسلامی ہے، جس کا منتظر فرزند حسین ہے. یہ حق لوٹاؤ. اگر یہ حق لوٹانے کے لیے کوئی کام کرو گے تو یہ حسین کی نصرت ہے. واضح، بینا کلیئر حسین نے بتا دیا. اس سے زیادہ واضح اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ جو تمہارے نبی کے جلائے ہوئے چراغ، روشن کیے ہوئے چراغ، نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اہل بیت کو جو ختم کرنا چاہتے ہیں. اللہ کافی ہمارے لیے. توکل اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے. پھر کہا یہ باغی انسان معاویہ کی طرف، یہ باغی انسان اس نے ہماری مخالفت کی اور ہمیں اور ہمارے شیعہ کو بہت اذیت پہنچائی ہے، جو تم اے علماء جانتے ہو. تمہیں پتا ہے. اب میں یہاں تم سے تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں. بتاؤ اس عمل کی. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ صحیح ہے تو تصدیق کرو، اگر غلط ہے تو انکار کرو. تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. یا ظالم کو قبول کرو یا ظالم کے ظلم کا انکار کرو. کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے پاس. واللہ، اللہ کی قسم، جو کچھ تم نے مجھ سے سنا اور اس کی تصدیق کرتے ہو، تم مومنین کو بتاؤ جن پر تمہیں اعتماد ہے. حسین نے حجت تمام کر دی کہ تم نے مجھ سے سنا کہ حق ہمارا ہے ولایت کا، نظام صرف امامت ہے، نظام صرف ولایت ہے، علماء حکومت کرے، امام نہیں ہے. اب یہ پہنچاؤ مومنین تک. نہیں پہنچایا تو حسین سے تم نے خیانت کی ہے، حسین سے تمہاری خیانت ہے یہ. اور اس پیغام کو پہنچانے میں جو سرمایہ لگے لگا دو، جو لگا سکتے ہو سرمایہ. پہ ابی انتا و امی و تبت و مالی انفسہم و مالی، مال، جان، اولاد، ماں باپ، پڑھتے زیارت ناموں میں میرا سب کچھ قربان آپ پر. لگائیں ان سرمایہ کو تاکہ حق کے حسین لوٹے، حق کے ولایت لوٹے، تاکہ فاطمہ کی آرزو پوری ہو. تحریک کی بنیاد یہ ہے، حسینی تحریک کی اساس یہ ہے کہ قیام نظام اسلامی. کوئی تحریک، ہر وہ تحریک، کوئی بھی تحریک ہو جو نظام اسلامی کے قیام کے لیے نہیں ہو، وہ حسینی تحریک نہیں ہے. یہاں سے فرق پڑ گیا. تحریکوں میں اب یہاں سے جدائی ہو جاتی ہے.
مکتب تحریک حسینی یہی ہے نظام اسلامی، اس کی طرف آنا ہے، پہنچاؤ اس کو، نافذ کرو، سب کچھ لگا دو اپنا۔ اسی لیے ابا عبداللہ نے یہ قیام کیا، کیونکہ کچھ ایسے تھے حسین کے ساتھ جنہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی، بنی ہاشم میں ہی تھے ایسے، یہیں سے عہد کر لیا انہوں نے میدان منا سے کہ ابا عبداللہ یہ علماء چاہے نہ آئے، یہ دانشمند چاہے نہ آئے، لیکن ہم اپنا سب کچھ لگائیں گے آپ کے ساتھ۔ جب کوفیوں نے اصرار کیا کہ آپ مدینے سے کوفہ آئے، حسین ابن علی نے اپنے ایک سفیر کو کوفہ بھیجا، ایسے شخص کو چنا جو حسین کے لیے قابل اعتماد تھا، جس نے حسین کے پیغام کو سمجھ لیا تھا کہ پیغام حسین کیا ہے، کیا کرنا ہے اسے جا کر کوفے میں اسے تحریک چلانی ہے ظالمین کے خلاف۔ مسلم، عقیل کے فرزند مسلم بہت مظلوم شخصیت ہے، کربلا کی بہت مظلوم ہے، پہلی شہادت ہے مسلم کی، اور ایسی شہادت ہے، ایسا مبارزہ ہے مسلم کا۔ مسلم جب کوفے میں پہنچے سب نے استقبال کیا، سفیر حسین، نائب حسین، اور مسلم نے ایک تحریک چلائی کوفے میں، بیدار کیا کوفیوں کو، اور اس تحریک کو پھر ایک قیام کے مرحلے میں لے آئے۔ عبید اللہ ابن زیاد جب کوفے میں آیا، گورنر ہاؤس میں بہت کم تھے اس کے ساتھ سپاہی، مسلم نے حصار میں لے لیا گورنر ہاؤس کو، قیام کیا مسلم نے، حضرت مسلم نے قیام کیا، حصار میں لیا گورنر ہاؤس کو۔ اس وقت صرف 18 سپاہی اندر موجود تھے اور باہر کئی ہزاروں نے گھیر لیا تھا، لیکن وہی جو حسین ابن علی فرماتے ہیں کہ تم کیوں فرار ہو گئے؟ کیونکہ تمہیں موت کا ڈر تھا اور حب زندگی تھی۔ فرق یہاں سے ہوتا ہے، صبح حصار میں لیا، ظہر میں سارے مسلم کے ساتھ ہیں، عصر کے وقت کم ہونا شروع ہو گیا، کسی کو عبید اللہ نے مال سے خریدا، کسی کو جان کا خوف دلایا۔ مغرب کی نماز جب حضرت مسلم نے پڑھی تو صرف 4 افراد تھے پیچھے، اور جب عشاء کی نماز پڑھ کے پلٹے تو مسلم تنہا مسلم۔ دیکھیں، مسلم مسجد کوفہ سے باہر نکلتے ہیں، مسلم کو یہ نہیں پتا کہ ہانی کا گھر کہاں ہے جہاں وہ ٹھہرے تھے۔ کیوں نہیں پتا تھا مسلم کو؟ کیونکہ مسلم کو اس طرح سے رکھا تھا کوفیوں نے، کبھی پتا ہی نہیں چلا۔ اب مسلم گلیوں میں پھرتے ہیں کہ جائیں تو جائیں کہاں۔ ایک مقام پر آ کر کے مسلم بیٹھ جاتے ہیں، کسی کا گھر ہے، تھکے ہوئے مسلم بیٹھے ہیں گردن نیچے، اچانک گھر کا دروازہ کھلتا ہے، ایک بیوہ وہاں پر توعا نکلتی ہے باہر، دیکھتی ہے کوئی مسافر بیٹھا ہے، کہتی ہے مسافر حالات خراب ہے، میں گھر میں تنہا ہوں، یہاں سے چلا جا۔ نہیں جاتے مسلم۔ پھر کچھ دیر بعد دروازہ کھولتی ہے، کہتی تجھے کچھ چاہیے، بھوکا ہے، پانی چاہیے، کچھ چاہیے، لے لے اور چلا جا یہاں سے۔ مسلم نے عجب جملہ کہا، تنہائی یہ مسلم دیکھے۔ مسلم کہتے بی بی تو بار بار مجھ سے کہتی ہے چلا جا، لیکن یہ تو بتا کہ مسلم جائے تو کہاں جائے؟ کہاں
کہاں جائے مسلم؟ کہا بتا تو کون ہے؟ مسافر ہے؟ کہا ہاں مسافر ہوں۔ کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینے سے آئے ہو۔ جب مدینہ سنا اس توحا کو فاطمہ کی یاد آ گئی۔ کہا مدینہ فاطمہ کا مدینہ، علی کا مدینہ، وہاں تو میرے مولا حسین بھی ہے، تو جانتا ہے حسین کو؟ کہا بڑھیا اے توحا تو نے نہیں پہچانا مجھے، میں مسلم ہوں، سفیر حسین۔ اس نے فوراً اندر بلایا مسلم کو، ایک کمرے میں پناہ دی، کہا میرا بیٹا ابن زیاد کا جاسوس ہے۔ مسلم رات میں تنہائی سے بیٹھ جانا، آواز نہیں کرنا، آدھی رات ہوتی ہے، اس کا بیٹا آتا ہے۔ ایک مرتبہ مسلم خواب دیکھتے، کیا دیکھا خواب میں؟ کہ جد رسول اللہ خواب میں آتے ہیں، جناب سیدہ خواب میں آتی ہے، علی خواب میں آتے، حسن خواب میں آتے، جناب سیدہ کہتی ہے مسلم اب آ جاؤ، آنے کا وقت ہو گیا۔ مسلم گھبرا کے اٹھ جاتے کہ میرا مولا تنہا اور مسلم چلا جائے۔ اس کے بیٹے نے جا کر کے ابن زیاد کو بتایا۔ اچانک ایک لشکر آتا ہے، مسلم نے جنگ کی نکل کر، ایسی جنگ کی مسلم لڑتے رہے، ہاتھ میں نہ آئے۔ ایک مرتبہ اشعث ابن قیس کندی کا بیٹا مسلم سے کہتا ہے مسلم ہتھیار ڈال دو، میں جان کی پناہ دوں گا ابن زیاد سے۔ مسلم نے تلوار رکھ دی۔ اے مسلم جان کی اتنی پرواہ ہے، آخر کیوں مسلم کو جان کی پناہ چاہیے تھی؟ جیسے ہی مسلم نے تلوار نیچے رکھی، کسی نے پتھر مارا مسلم کو، کسی نے تلواروں سے ضرب لگائے، مسلم کے ہونٹ بھی زخمی۔ مسلم کو لے کر ابن زیاد کے سامنے پہنچے۔ جب ابن زیاد کے سامنے پہنچے، مسلم سے پوچھا کچھ چاہیے؟ کہا تھوڑا سا پانی دے دے۔ جیسے ہی پانی دیا، پانی لب سے لگایا، اس میں خون آ گیا۔ مسلم نے پانی پھینک دیا۔ اے مسلم آپ نہیں سمجھے، خدا آپ کو حسین کے ساتھ محشور کرنا چاہتا ہے۔ آپ کا مولا پیاسا شہید ہوگا، آپ بھی پیاسے شہید ہوں گے۔ مسلم سے پوچھا ابن زیاد نے، مسلم کوئی آخری وصیت ہے؟ کہا میری 3 وصیت ہے۔ کہا کس سے کرنا ہے؟ کہا عمر ابن سعد سے۔ کہا عمر ابن سعد میری 3 وصیتیں ہیں، یہ تینوں میں سن لے تو کیا ہے۔ میں نے کچھ قرض لیا تھا، میری زرا تلوار بیچ کر یہ قرض ادا کر دینا، یہ میری پہلی وصیت ہے۔ کہا دوسری وصیت کیا ہے؟ کہا میرے مرنے کے بعد، میری شہادت کے بعد میرے جنازے کی بے حرمتی نہ کرنا۔ کہا تیسری کیا ہے؟ کہا مصعب ابن عمر ابن سعد، کہا ابن سعد اگر یہ 2 وصیتیں پوری نہ کر سکے کوئی بات نہیں، میرے لاشے کو بھی پامال کر دینا، میرے جنازے کو بھی بازار میں پھرانا، جو چاہے کرنا، لیکن تیسری وصیت ضرور پوری کرنا۔ کہا کیا ہے تیسری وصیت؟ کہا میرا مولا مکے سے نکل چکا ہے، جا کر پیغام دے دے مولا حسین کوفے نہ آنا، کوفیوں نے مکاری کی ہے۔ ایک مرتبہ مسلم کو دارالامارہ پر لے گئے، مسلم کو دارالامارہ سے مسلم کی جیسے ہی گردن پر تلوار چلتی ہے، مسلم نے رخ کیا مکے کی طرف، کہا السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا حسین۔ مسلم دارالامارہ سے نیچے آتے ہیں، کئی دنوں تک مسلم کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں پھینکا، پھر گھوڑے سے مسلم کے پیروں میں رسی باندھ کر کوفے کی بازاروں میں مسلم کی لاش کو پھرایا، مسلم کا سر دارالامارہ کی گردن پہ۔ لیکن ایک وقت آتا ہے جب حسین کی بہن کوفے میں داخل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا مسلم کا سر، کہا السلام علیکہ یا مسلم ابن عقیل، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔